السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حاضرین اور سامعین اور میرے پیارے اور محترم اساتذہ اکرام، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہم 15 روزہ تربیتی درس رکھتے ہیں، جس میں ہم حدیث اور آپ کے سامنے کچھ قرآن کی آیات اور ان کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے سورہ النور اور سورہ النور اور سورہ نور کی ہم کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اب جو چل رہی ہے ہمارے پاس وہ سورۃ الکہف ہے۔ تو اب سورۃ الکہف آیت نمبر 1 سے الحمدللہ آیت نمبر 14 تک ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، جو کہ آپ نے سنی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تفسیر تھی، جو ہم ہمیشہ ہر جمعے کے روز میں پڑھتے ہیں سورۃ الکہف۔ اور جب آپ نے سنا تو جس نے پہلی بار سنا ہوگا تو اس کو بہت ہی مزہ آیا ہوگا اور بہت ہی اچھا لگا ہوگا اس کی تفسیر سن کر، لیکن جو سن چکے ہیں ان کی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ریویژن ہو گئی۔ تو الحمدللہ ابھی ہم آیت نمبر 15 سے الحمدللہ 18 تک اس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ ترجمہ: یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرا خدا بنا بیٹھی، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودانہ غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا، اور وہ کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جان کر انہیں دیکھتے تو الٹا پاؤں بھاگ کر کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ جزاک اللہ خیر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تلاوت
اور ترجمے کے بعد ایک حدیث رکھتے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک حدیث رکھوں گی. تو اس سے پہلے کہ میں اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده نصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تو جو آج کی میری حدیث ہے اس کا موضوع جو ہے اس کے 3-4 حصے ہیں. میں آپ کے سامنے جو رکھوں گی اس حدیث کا جو مین ٹائٹل ہے وہ یہ ہے حسن معاشرت تیسیر. حسن معاشرت یعنی کہ ہم اپنے گرد و نواح، اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں. تو تیسیر یعنی آسانیاں، کہ کیسی آسانیاں رکھتے ہیں. اور جو اس کا تیسرا ہے موضوع اس میں ہے ستر عیب، یعنی کہ ہم کیسے عیبوں کو ڈھانپیں. اور چوتھا ہے اس میں طلب علم. طلب کہتے ہیں محتاجی کو، یعنی حاصل کرنے کو. تو علم حاصل کرنا یعنی. اور اس کی جو آگے ہے اس میں پانچواں موضوع اس میں آئے گا وہ عمل کی فضیلت. تو میں اس کے لیے آپ کے سامنے جو حدیث ہے وہ پیش کروں گی. تو وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی دنیا میں تکلیف رفع کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکلیفوں میں سے تکلیف رفع کرے گا یا فرمائے گا. اور جو شخص کسی تنگ دست سے آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. جو شخص طلب علم کی خاطر کوئی راہ چلے اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا. جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے ہاں موجود مخلوق میں کرتا ہے. اور جسے خود اس کا عمل ہی پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکتا. تو اس میں سب سے جو پہلا پوائنٹ تھا اس میں تھا کہ خدمت خلق. تو خدمت خلق، اس میں سب سے پہلے خدمت خلق کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی مومن کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی یا یعنی کسی بھی حالت میں وہ تکلیف میں ہو، تو اگر وہ اس سے رفع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفیں اور پریشانیوں کو رفع فرمائے گا. تو آپ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم دنیا میں کریں گے تو اس میں ہمیں اللہ کا دیا ہوا بدلہ کتنا بڑا ہوگا ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اور اگر ہم یہ سوچ کر کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اللہ ہمیں کتنے گناہ، کتنی نیکیاں، ایک نیکی کے بدلے کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک نیکی کے بدلے یعنی کہ آپ نے پیچھے سورۃ البقرہ میں ہی پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب اجر دیتا ہے تو ایک بالی کے ایک دانے میں، جیسے کہ ایک دانے سے 100 ایک بالی نکلتی ہے تو ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس کا اجر کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ان کی پریشانیاں رفع فرمائے گا، تو اسی لیے عام انسانوں کو بالخصوص ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی خدمت کرتے رہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ بس مسلمانوں کی کریں، کیونکہ یہ خدمت خلق ہے، اس میں تمام مخلوق آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق حتیٰ کہ جانور بھی ہیں، ان کا بھی ہمیں ان کے اوپر بھی شفقت سے یعنی پیش آنا چاہیے. جیسے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جانور پر اگر کوئی سامان لاد کر لے کے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حد سے زیادہ نہ ہو، کہ اس کی استطاعت سے زیادہ ہو، کہ وہ چل ہی نہ پائے. تو اس میں صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے جو مویشی ہیں، وہ دیگر یہ جو حیوان اپنے اس میں کام میں ہم لاتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، اس میں گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اونٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں خدمت خلق میں آ گئیں. تو اس کا دوسرا پوائنٹ تھا جو ہے وہ تنگ دستی پر آسانی کرنا.
تو آپ نے اس حدیث میں دوسرا مسئلہ یہ بھی بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جو شخص دوسروں سے خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات رکھے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں رحم کی دعا کرتے ہوئے ایسے فرمایا تھا کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. تو اس کا جو ہے اللہ آپ اس میں یہ اس کا ترجمہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو خرید و فروخت کرتے وقت خوش اسلوبی اختیار کرے. تو آپ دیکھیں خرید و فروخت کے وقت بھی کہا ہے کہ آپ نے اس میں خوش اسلوبی کے ساتھ کرنا ہے کام، جو کچھ بھی کام کرنا ہے بڑے خوش اسلوبی سے، اور مطالبہ کرتے وقت بھی خوش اسلوبی سے پیش آئے. حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم سے پہلی امتوں کے ایک آدمی کی روح کو ملے، انہوں نے اس سے کہا کیا تم نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا؟ اس نے کہا نہیں. فرشتے نے کہا یاد کر. اس نے کہا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو کہا کرتا تھا کہ جو شخص تنگ دست ہو اس سے رعایت کیا کرو، اور جو دے سکتا ہو اس سے خوش اسلوبی سے مطالبہ کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندوں کو رعایت دیا کرتا تھا، میں اس سے رعایت کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، لہٰذا تم بھی اس کے ساتھ رعایت کرو. یہ صحیح مسلم کی تھی. یہ دیکھیں اس کا دوسرا پوائنٹ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو یہ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں یعنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ، یعنی کہ ہمیں مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ تنگ دستوں کے ساتھ ان کے لیے آسانیاں کیا کرو، تم ان کی مدد کیا کرو، اگر کوئی تنگ دست دیکھو تو اس کے ساتھ رحم کرو. تو اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ تھا عیب پوشی. تو جیسے کہ آج کل ہم لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ کسی میں اگر کوئی عیب ہوتا ہے تو ہم تشہیر کر دیتے ہیں اس کی، حالانکہ یہ ہمارے اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے. اگر کچھ ایسا عیب نکل آ جائے تو وہ شخص وہ بیان کر سکتا ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، تو وہ بھی اس لحاظ سے کرے گا کہ اگر وہ اس کی مدد کرنے والا ہو، نہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو اگر اللہ نے اس کے لیے پردہ رکھا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر پردہ رکھے. لیکن اگر وہ اس کا انصاف چاہتا ہے، کوئی ایسی جگہ پہ گیا ہے کہ وہاں اس کو انصاف چاہیے، تو پھر آپ نے بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں چیز ہوئی، فلاں مشکل ہوئی، تو کر سکتا ہے. لیکن اگر اس میں عیب والی چیز تھی، وہ ایسی تھی کہ اس میں کوئی عیب نظر آتا ہے، وہ پوری دنیا کو کھل کر نظر آ جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو چھپا کے رکھے، کیونکہ اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہے. تو اس کے لیے اس میں ہے کہ ایک مسلمان کو اگر کسی مسلمان کے کسی عیب کا پتہ چل جائے تو اس کی تشہیر کرنے کی بجائے اس پر پردہ ڈالنا، اسے چھپانا چاہیے. یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا، اور جو اپنا مسلمان بھائی کے عیب ظاہر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کرے گا، یہاں تک کہ اسے گھر ہی میں رسوا کر دیا جائے گا. دیکھیں سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے اس میں کہ اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی عیب پتہ چلے، تو ہم سے بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں تاکہ اللہ ہماری مدد کرے اس میں. تو اس میں کھل کر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ عیب چھپانا ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اس میں آپ کی چھوٹی بڑے عیب جو بھی ہوں گے تو اللہ پردہ کرے گا اس میں. تو اس کے لیے ہمیں ادھر ادھر ہانکنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بہترین اس حدیث میں کلیئرلی ہمیں پتہ چل گیا. تو اس کے بعد ہے جو چوتھا پوائنٹ تھا اس کا یعنی مدد کرنا. یعنی چوتھا پوائنٹ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ مدد کرنا کسی بھائی کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کرنی چاہیے. جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. اس میں آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک حدیث ہے وہ میں آپ کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس میں ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کروں؟ یہ تو ٹھیک ہے، وہ ظالم ہو تو کیسے مدد کروں؟ تو آپ نے فرمایا تم اسے ظلم سے باز رکھو، تمہاری طرف سے یہی اس کی مدد ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کریں، آپ کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں اس کو کہ یہ چیز ظلم ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ آپ کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، مثلا آپ جائیں کہ آپ کسی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پھل فروٹ بیچنے والا ہے، اس میں کوئی وہ کر رہا ہے، اس میں کمی بیشی کر رہا ہے، تو آپ سے سمجھائیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ ظلم ہے۔ تو کچھ ہی دن پہلے میں نے ایک بہت ہی پیاری سنی تھی، کیا نام ہے، حدیث سنی تھی، اور کہ ایک شخص نے کہا کہ میری جوتی مسجد میں گم ہو گئی ہے، تو اب میں کیا کسی اور کی پہن سکتا ہوں؟ تو وہاں کے مسجد کے امام نے کہا کہ دیکھو تمہاری کسی نے جوتی پہن لی، یہ تو تم پر ظلم ہوا، اب کیا تم چاہو گے کہ کسی اور کی جوتی پہن کر تم کسی اور پہ ظلم کرو؟ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ظالم کو بھی بچا سکتے ہیں ظلم کرنے سے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ اسی طرح جب اس نے بات سنی تو اس نے جوتی نہیں پہنی۔ یہ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، تو یہ میں نے کسی امام کی بات سنی تھی، تو میں نے سبحان اللہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے آرام سے رفع دفع کر دیا، اور وہ حالانکہ وہ مجبور تھا، چاہتا تھا کہ وہ جوتی پہن لے، اگر وہ چاہتا تو پہن کے جا بھی سکتا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے اس کو عقل دی، اس نے پوچھ لیا کیا میں پہن سکتا ہوں اس حالت میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، تم نہیں پہنو گے، کیونکہ اس سے ظلم ہو جائے گا اس شخص پر۔ اگر ایک نے تو ظلم کیا، اب تم بھی کسی اور پہ ظلم کرو گے کسی اور کی جوتی پہن کر۔ تو سبحان اللہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بس چھوٹی چھوٹی حدیث کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لے لیں تو سبحان اللہ ہماری زندگی میں کتنا سکون ہو جائے سوری، تو کتنا سکون ہو جائے، اور ہمیں سیدھا راستہ مل جائے، وہ راستہ ملے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اپنی احادیث میں، اپنی سیرت میں، اپنی پوری زندگی میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں، اپنے بچوں میں یہ لائیں، اور اپنے لیے بھی وہی چیزیں لائیں، عمل میں لائیں۔ تو یہ تو تھی مدد، بھائی کی مدد۔ اب ہے فضیلت طلب علم۔ طلب علم کیا ہے؟ تو طلب علم آپ دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، یعنی اسی جو اب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے حدیث سٹارٹنگ میں بیان کی، یہ اسی کے بارے میں۔ اسلام سے قبل عرب معاشرہ پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اس وقت یعنی کہ جہالت ہی جہالت تھی۔ آپ کو یاد پڑتا ہوگا کہ لوگ کیسے عمرہ کرتے تھے، کیسے طواف کرتے تھے اس وقت، تو ان کی کیا حالت تھی اس وقت۔ وہ لوگ تعلیم و تعلم سے یکسر بیگانہ تھے، یعنی نہ تو وہ تعلیم یعنی نہ تو ان کے پاس تعلیم تھی، اور نہ وہ یعنی کہ وہ تعلیم دیتے تھے، نہ تعلیم حاصل کرتے تھے اور نہ ہی دیتے تھے۔ تو آفتاب اسلام طلوع ہوا، آفتاب اسلام طلوع ہونے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا بول بالا ہوا، جب اسلام کا سورج چمکا، تو اس کی اولین شعاعوں نے بے علمی کی ظلمت کو سینہ چھید ڈالا، بے علمی کی ظلمت کا سینہ چھید ڈالا، یعنی کہ آپ دیکھیں وہاں پہ جو تاریکیاں چھائی ہوئی تھی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے، اسلام پیش کیا، تو وہاں کی ظلمت تھوڑی تھوڑی کرتے ہوئے جھٹک گئی، اور وہاں پہ جو بت پرستی اور آہستہ 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 جہاں ہر طرح کی جو ظلمت تھی وہ یعنی کہ ختم ہونے لگی۔ اور یہ یعنی تھوڑا ٹائم نہیں لگا، بہت زیادہ ٹائم لگا اس کے لیے، لیکن یہ ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں آفتاب اسلام، آفتاب اسلام یعنی اسلام کا جو سورج ہے وہ الحمدللہ وہ طلوع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، آپ نے ہر کسی نے سنی ہوگی اور ہر ایک کو پتا ہوگا کہ اس کا پہلی وحی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ علم کتنا ضروری ہے، کہ سب سے پہلا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا اور کہا گیا کہ پڑھو۔
تو آپ دیکھیں کہ علم کتنی فضیلت رکھتا ہے، اور اس سے سب سے پہلا لفظ ہی سکھایا گیا پڑھنے سے کہ پڑھ۔ تو وقت تو ہے بہت کم ہے، ابھی بات یہ ہے کہ ابھی میں وہاں زیادہ لمبا ٹائم نہیں لوں گی، کیونکہ آلریڈی میں بہت ٹائم لے چکی ہوں۔ تو میں بس جو عمل کے حساب سے جو آخری پوائنٹ تھا وہ میں یہ بتاؤں گی اس بہت ہی شارٹ میں، کہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے اگر ہم قرآن یہاں پڑھ رہے ہیں، صرف یہی ہمارا مقصود پڑھنا ہی نہیں ہے، ہمیں اسے سکھانا بھی ہے۔ تو ہم کیسے سکھائیں گے؟ جب ہمارے پاس سامنے ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہم نے بس پڑھنا ہی نہیں ہے، ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور عمل کیسے کریں گے؟ جب ہم یہ احادیث دیکھیں گے، یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا، اپنی لائف میں اس کو کیسے لائے۔ اس قرآن کے یعنی کہ آپ چلتا پھرتا آپ کو قرآن نظر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ تو اس سے ہمیں ہر طرح کی الجھنیں، ہر طرح کے مسائل ہمارے سامنے یعنی کہ اس کے جواب ہمیں مل جائیں گے۔ جہاں کہیں بھی ہم ٹھوکر کھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کو اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی میں اپنی بات یہیں پہ ختم کروں گی۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گی اپنی پیاری اور بہت ہی اچھی استاد کو آئیں اور ہمارے سامنے سورۃ الکہف کی تفسیر پیش کریں، آیت نمبر 15۔ جس نے نہیں کھولا پلیز کھول لیجئے، آیت نمبر 15۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلمتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلمتہ۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ شکر ہے اس مالک کا جس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے لیے ان راہوں کو آسان کیا، اور کروڑہ درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا، جن کے ذریعے سے ہم نے اپنے رب کو پہچانا، اور جن کی لازوال قربانیوں سے آج ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو ہم الہ نہیں مانتے، اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہم دن رات جو بھی کوشش کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے، اس کو انشاءاللہ کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ ہم ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی تحفے بھیجتے رہیں تو بھی کم ہے، کیونکہ جس نے جتنی قربانیاں کی ہیں اس توحید کو پہنچانے کے لیے، ہمیں جہالت کے گڑھے سے نکالنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سورۃ الکہف کا درس شروع ہو چکا ہوا ہے، الحمدللہ ہم نے سورۃ النور کو تفسیر کے ساتھ سمجھ کے کرنے کی کوشش کی تھی، پھر سورۃ الاحزاب کو کیا، اور اب ہم نے سورۃ الکہف کا انتخاب کیا، اس لیے کہ ہر جمعہ کو ہم پڑھتے ہیں، اور ہم نے یہ حدیث بھی صاف ظاہر ہے کہ یہ سورہ شروع ہو چکی ہے، تو آپ نے سنی ہوگی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جمعے کے دن سورۃ الکہف کو پڑھا جاتا ہے تو وہ اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہوتی ہے، نور بن جاتا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ نور اصل میں روشنی ہوتی ہے نا، روشنی کو نور کہتے ہیں، اور ایک روشنی کا اپوزٹ ہوتا ہے اندھیرا۔ تو ہماری زندگی کس طرح سے نور میں گزرتی ہے، کس طرح سے نور ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی لائٹ دن کو رات کو ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ اعمال کی روشنی ہے جو ہمارے سامنے رہتی ہے۔ ہم اس سورہ کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ طوطے کی طرح پڑھنا، جس نے رٹا ہوا ہے
और रटा हुआ पढ़ना, और दूसरा है समझ के पढ़ना। तो अब मुझे नहीं पता कि इंशाल्लाह लास्ट में अगर आप लोगों में से कोई अपना फीडबैक देना चाहे तो दे सकते हैं दर्स के आखिर में, कि बहुत सारे लोग हैं, सूरह कहफ तो बहुत सारे मुसलमान पढ़ते हैं, लेकिन क्या उसको इस तरह से पढ़ते हैं कि पूरा हफ्ता, पूरा यानी जुमे से लेकर जुमे तक उसकी आयतें आपके दिमाग में हों? कहीं माल औलाद ने धोखे में डाला तो आपको याद आ गया, नहीं मैंने तो पढ़ा था कि ये तो धोखा है। कहीं मतलब जो भी ये जो नौजवान है जिनका वाक़या अभी शुरू हुआ है, ये वाक़या हमने तफसील से पढ़ा हो। फिर मतलब जो मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था उसमें क्या सबक है इसमें, ज़ुल्करनैन का जो वाक़या था उसमें हमारे लिए क्या है, और फिर अल्लाह ने जो कहा है कि जो यानी बहुत सारे लोग हैं जो अमाल करते हैं और उनको लगता है कि वो बहुत ठीक अमाल कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते, वो हसारे में जाने वाले हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें हमें समझ आ रही होती हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं? या अभी अगर अल्लाह का शुक्र है, अगर पहले नहीं था तो अभी भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अगर अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी है कि हम इसको 2-2, 3-3 आयतें, 4-4 आयतें करके समझेंगे इंशाअल्लाह। फिर जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, दोबारा जब हम जुमे को पढ़ा करेंगे, तो ये अगर कोई तवज्जो से लेक्चर सुन रहा होता है ना, तो उसको फिर सारे वाक़यात याद आना शुरू हो जाते हैं। ये होती है रोशनी के जिसके मुताबिक इंसान अपने अमल को ढाल लेता है। अगर कोई गलती कर रहा था तो उस गलती से रुक जाता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा था तो उसको और ज़्यादा प्रेफ़रेंस उसकी ज़िंदगी में उसके लिए आ जाती है। तो ये नूर होता है, ये रोशनी होती है, ठीक है? तो नूर और रोशनी का मतलब ये है कि हमें किसी भी चीज़ में कोई डाउट नहीं रहता। अब इसमें ये जो सूरा है इसमें ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये फितना दज्जाल से बचाती है। जब आप रोज़ाना इसकी पहली 10 आयतें या आखिरी 10 आयतें अगर आप याद कर लेते हैं, सुबह-शाम पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं या शाम को पढ़ते हैं, तो उसमें वो आपको फितना दज्जाल से महफूज़ रखती हैं। अब यहाँ पर देखने की बात है कि दज्जाल क्या चीज़ है? दज्जाल जो है वो दजल से निकला हुआ लफ्ज़ है और इसका मतलब है धोखा। और इसमें यहाँ पर आगे इंशाल्लाह हम एक वाक़या पढ़ेंगे कि उसमें ख़ास तौर पे वो 2 दोस्त होते हैं और एक कहता है कि मेरे पास तो मुझे अल्लाह ने बड़ा माल दिया हुआ है। तो दूसरा कहता है कि अल्लाह से डर और इस पे फ़ख्र ना कर, ये अल्लाह का करम है। वो कहता है नहीं, मैं अगर वापस भी गया ना, तो अगर मैं मर भी गया तो मैं वहाँ पर भी मेरा अच्छा ही मुक़ाम होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो वहाँ पर भी देगा। फिर उसका जब बाग बर्बाद हो जाता है, तो वो कहता है काश मैं अपने रब के साथ शिर्क ना करता। तो इस वाक़ये से हमें ये पता चलता है कि ये माल परस्ती जिसके लिए हमने अपनी ज़िंदगियों को खपा दिया हुआ है। हमारे पास ना सुकून नाम की चीज़ है, ना आराम नाम की कोई चीज़ है, भागम-भाग, इधर से माल इकट्ठा करो, उधर करो, उधर करो, उधर करो। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ माल की धुन में लग जाना, ये भी एक दजल है। दजल मतलब फ़रेब है, फ्रॉड है। और वैसे तो जो बड़े दज्जाल हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस का मफ़हूम है कि मेरे बाद तकरीबन 30 दज्जाल जो हैं वो पैदा होंगे। दज्जाल मतलब वो जो अपने आप को, उनके पास वही तो नहीं आएगी, लेकिन वो दावा करेंगे कि उनके पास वही आती है और वो पैगंबर होने का दावा करेंगे। जैसे वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का भी हम सुनते हैं इस दौर में, वो भी एक था जिसने कहा था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो मतलब ये है कि ये सूरा पढ़ने के बाद जो रोशनी हमारे लिए बनेगी, वो रोशनी क्या है कि हमारे लिए दीन के मुताबिक यानी क्या चीज़ धोखा है, क्या चीज़ दजल है, क्या चीज़ हक है, वो सामने आ जाएगी। और हमें अब असल ये है कि हमें अजर चाहिए होता है ना, बहुत सारे काम हम बिदअत के या नाफरमानी के अजर के लिए करते हैं। हमें लगता है कि इससे हमें ज़्यादा नेकी मिलेगी, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे अभी वही शबाना बहन ने भी बताया कि जो अगर किसी इमाम ने, जैसे उसके जूते चोरी हो गए तो उसने कहा कि मैं दूसरे के पहन जाऊँ, तो इमाम साहब ने उसको मना किया, वो बंदा रुक गया। तो ये समझे कि ये इसकी ज़िंदगी रोशनी में है। और अगर वो कहे कि ठीक है मेरे कोई पहन गया तो मैं भी उसके पहन के जाऊँ, तो मेरा भी हक बनता है ना। वो हो सकता है वो अपने ही छोड़ गया हो, जो पहन के गया लाज़मी बात है उसके भी जूते थे, वो छोड़ के गया होगा ना। अगर वो भी पहन ले तो जो मोमिन है वो किसी के लिए बाइसे तकलीफ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें अगर सूरा कहफ पढ़ने के बाद पूरा हफ्ता हमें ये सूरा याद रहे, इसका मज़मून हमारे दिमाग में रहे और हमारे अमल में ये सूरा रहे, तो ये रोशनी है असल में ना। तो उस रोशनी में जो हम ज़िंदगी गुज़ारेंगे,
تو صاف ظاہر ہے کہ وہ پڑا پڑا ایک ایک حرف جو ہے وہ ہمیں آخرت میں بھی ہمارے لیے باعث نور ہوگا، روشنی ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پیچھے واقعہ شروع ہو چکا ہے کہ یہ چند جوان تھے، یہ ایک بادشاہ تھا جو کہ کفر اور مشرک تھا، شرک کرتا تھا، اور اس بادشاہ کے جو مشیر تھے ان میں سے ہی کچھ جو نوجوان تھے جو کہ ایمان لائے تھے، اور وہ اس شرک اور کفر سے بہت دور ان کی زندگی تھی۔ اور انہوں نے جب ایک دفعہ یہ پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ جب انہوں نے اس بادشاہ کے سامنے گئے اور انہوں نے ایک ارادہ کیا کہ انہوں نے بتا دیا کہ بھئی ہم تو کسی کی بات ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ شرک کرواتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے، اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے جو والدین تھے وہ تو ان کے بادشاہ کے جو وزیر تھے، مشیر تھے، وہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ وہ بادشاہ کو ناراض کریں۔ جب بادشاہ کو ناراض کریں گے تو صاف ظاہر ہے بادشاہ ان کو وزیر اور مشیر تو نہیں رکھے گا، ان کو وہاں سے نکال دے گا۔ تو اب یہ لڑکے جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، اللہ کہتے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، کیونکہ ہمارے دلوں کو مضبوطی، تقویت اللہ ہی دیتا ہے، نہیں تو ہم تو بہت ساری چیزوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں نا، اور ہمارے کام جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہو پاتے جس طرح سے کرنے چاہیے، کیونکہ ہم کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا جب اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا۔ جب اس کے نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ میرا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تو کیسے میرا رب ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے، ان نوجوانوں نے بھی اسی طرح سے کہا لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ، یعنی اپنے رب کے علاوہ، اپنے پالنے والے کے علاوہ، ہم جو ہمیں پرورش کرتا ہے، جو ہمیں پروان چڑھاتا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر بالفرض ہم مانیں اذا شططا، تو پھر ہم جو بات کریں گے وہ ایک جھوٹی بات ہوگی، غلط بات ہوگی، انصاف کے بغیر بات ہوگی۔ انصاف یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمیں ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے، تو یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ ہمارا سر بھی اس کے سامنے جھک جائے، ہمارا پورا جسم اس کے سامنے متی ہو کے آ جائے۔ یہ اس رب کا حق ہے اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ اب بھی اگر ہمارے آپس میں معاملات جب ہوتے ہیں، جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، وہ ذرا سا آپ کی خدمت نہ کرے تو فوراً ہم اس کو نمک حرامی کا طعنہ دے دیتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے ان سے ہم کتنے رکتے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کتنے کرتے ہیں۔ اب جیسے میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی تو مجھے اس چیز پہ بہت خوف بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ حرام کے مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں اس پہ۔ اب سوچنے کی بات ہے، اللہ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے الٹ پلٹ کرتے ہیں جو ہم صدقہ کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کا ایک حکم کی نافرمانی کر کے اس کو حرام ذریعے سے کمایا تو پھر اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اسے سوائے یہ کہ اللہ کی ناراضگی کی اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو اب یہ نوجوان جو ہیں ان کی بات شروع ہوئی ہے، تو ہم اپنا آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ یہ پچھلا تھوڑا سا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ هؤلاء، پہلے تو انہوں نے یہ کہا نا کہ اگر ہم اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہم اس کے سوا اگر کسی کو بات یا الہ مانیں گے تو یہ بڑی نامناسب بات ہوگی، انصاف سے ہٹی ہوئی بات ہوگی، ایک جھوٹ بات ہوگی جو ہم کہیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں ہؤلاء، ہاں یہ ہیں وہ لوگ، قومنا، ہماری قوم کے،
इत्तखज़ू, इन सब ने बना लिया है, मिन दूनिही आलिहा, मिन दूनिही, मिन से, दूनिही उसके अलावा, यानी किसके अलावा, जिसको हमने रब माना है, जो हमारा रब है, जो हमारा रब हकीकी है, जिसके साथ इन्होंने शरीक बना लिए हैं, आलिहा। अब अल्लाह है तो वो एक ही माबूद है, दूसरे तो फिर बहुत सारे माबूद बनाने पड़ेंगे ना, औलाद के लिए अलग बनाने पड़ेंगे, माल के लिए अलग बनाने पड़ेंगे, हर दिन के लिए अलग बनाने पड़ेंगे। तो वो इन्होंने बहुत सारे, जो ये हमारी कौम के लोग हैं, जिन्होंने उसके अलावा यानी अल्लाह के अलावा इला बना लिए हैं। लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिम बय्यिन, लौला, क्यों नहीं, यअतूना, वो सब लाते, अलैहि, अलैहिम, इन पर, यानी जो इन्होंने माबूद बनाए हुए हैं इन पर, बिसुल्तानिम बय्यिन, कोई रोशन दलील, यानी ये जो इन्होंने माबूद बनाए हुए हैं इन पर कोई बय्यन यानी वाज़िह दलील क्यों नहीं लेके आते, कि अगर ये इलाह हैं तो ये भी कोई करके तो दिखाएं, कोई किसी को माल दें, किसी को औलाद दें, कोई सूरज का काम करें, कोई चांद का करें, कोई बारिश का करें, कोई रिज्क का करें, कुछ करके तो दिखाएं ना। फमन अज़लमु, कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन, उससे जो, इफ्तरा, घड़ता है, अलल्लाहि, अल्लाह पर, कज़िबा, झूठ। तो अब वो ये नौजवान जो हैं इनकी जुबानी अल्लाह ताला कहवा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि उससे बड़ा और जालिम कौन है जो अल्लाह पर जो है वो झूठ गढ़े। अल्लाह पर झूठ क्या गढ़े, कि अल्लाह ने अपने बेटे बनाए हैं या अल्लाह ने बेटियां बनाई हैं, जैसे मुशरिकीन मक्का जो हैं वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, और ईसाई जो हैं वो इनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो ये जो जो भी कह रहे हैं ये बहुत बड़े झूठे हैं, जो झूठ है वो जो अल्लाह पे बांध रहे हैं। और अल्लाह के, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस कुदसी है कि बनी आदम के लिए ये जायज़ नहीं है, हदीस का मफहूम ये है कि उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो अल्लाह को गाली दे। तो सहाबा इकराम ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा भी बदबख्त हो सकता है कि जो अल्लाह को गाली दे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई कहता है कि ईसा इब्ने मरियम जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं तो वो अल्लाह के लिए गाली है। तो ये अगर कोई कह रहा है तो उसको भी इससे बचना चाहिए, और जो ऐसे लोगों को विश वगैरह कर रहे होते हैं तो उनको भी इस बात से परहेज करना चाहिए, देखना चाहिए कि बात क्या हो रही है। असल बात यह कि बात क्या हो रही है, किसके खिलाफ हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खिलाफ हो रही है। अभी हमें अगर कोई कहे कि फलां तेरा बेटा है या फलां तेरी बेटी है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। वैसे तो कहना कि बेटी की तरह है ये एक अलग चीज है, यानी बेटे की तरह है, फलां मेरे बेटे की तरह है, फलां उसके बेटे की तरह है, की तरह होना एक अलग बात है। लेकिन कहे कि उसका या उसकी है तो फिर ये बहुत तकलीफ दे चीज है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो उस पर लगता है। तो अगली आयत को देखते हैं। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया कि ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं, यानी ये कौम, हमारी कौम के ये वो लोग हैं कि जिन्होंने, जिनकी अकल पे इतने ताले पड़े हुए हैं, अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है, उनको नजर नहीं आ रहा, और इन्होंने उस रहमान रब के अलावा जो है इला बना रखे हैं। और अब ये अगर किसी को इला बनाया है तो फिर प्रूफ भी करो ना कि इसने कोई काम ये किया है जो आपके पास है। जो सुनी सुनाई बातें जो हम कहते हैं कि फलां ने ऐसे किया, फलां ने ऐसे किया, उससे तो बात नहीं बनेगी ना, उसकी कोई दलील लेके आनी पड़ेगी। यानी उनकी खुदाई पर कोई वाज़िह दलील क्यों नहीं पेश करते कि ये रब है। अब अल्लाह तो पालता है, अल्लाह तो छोटे से बड़ा करता है, सारा कुछ करता है, ये भी कुछ करके तो दिखाए ना अगर ये ऐसे हैं तो फिर साथ में कह दिया कि अल्लाह पर झूठ बांधने वाला सबसे बड़ा जालिम जो है वो है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، और अब जबकि तुम इनसे और इनके माबूद, वमा याबुदूना इल्ला अल्लाह, एताजल कहते हैं अलग होना, एराज करना, कि किसी से किनारा कशी कर लेना। तो अब वो आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं वइज़ अअतज़लतुमूहुम, और जब तुमने इनसे किनारा कशी कर ली है, वमा याबुदूना, और जिनकी वो इबादत करते हैं, यानी अपने आबा व अजदाद और जिनकी वो इबादत करते, इबादत गुजार जो थे, जो ये जो नौजवान थे जिन्होंने अल्लाह को रब माना था और तौहीद के लिए ये इकट्ठे हो गए थे,
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے یعنی تم نے آپس میں وہ ایک دوسرے سے بات کریں کہ جب تم نے ان سب کو یعنی یہ جو معبودان باطل اور ان کے پیروکار سب کو چھوڑ دیا ہے تو اب کیا کہو، یہاں سے پھر ان سے کنارہ کشی، ان سے بھی کنارہ کشی کرو. جیسے ذہنی طور پر اگر ہو گئے ہو تو اب ان کو جسمانی طور پر بھی پھر الگ ہو جاؤ ان سے. اور ہوتا بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام انبیاء کو آپ دیکھیں کہ جب کفر بہت پھیل جاتا ہے، کفر حد سے بڑھ جاتا ہے، نہیں وہ اپنی جگہ چھوڑنا چاہتا، نہیں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا، تو پھر اہل ایمان کو وہاں سے موو کر دیا جاتا ہے. جیسے مسلمان پہلے حبشہ کی طرف گئے تھے، اور پھر حبشہ کی جو ہجرت تھی اس میں سب کو حکم نہیں تھا کہ سب لازمی جائیں، لیکن مدینہ میں جب تھا تو وہ ایمان کی پہچان بن گئی تھی کہ اب سب نے، جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کو نکلنا ہے، چاہے جو بھی حالات ہیں. اگر وہ ادھر رہیں گے، سورہ انفال میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جو وہاں پر رہیں گے اور اسلام کے لیے ہجرت نہیں کریں گے تو ان کی کوئی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے. یعنی دارالاسلام کی طرف ان کو یہ اٹل تھا کہ ان کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو اب آپ کو ایمان کی، اپنی جو اسلام کی جو دلیل دینی ہے وہ اپنے اس عمل سے بھی دینی ہے، جیسے انہوں نے باقی بہت ساری قربانیاں دی تھی. تو اس جگہ کو بھی چھوڑ کے تو مدینہ میں جا کے دارالاسلام میں بس جانا ہے تمہیں. تو تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے بھی باپ نے بات نہیں مانی، قوم نے بات نہیں مانی، ان کو بھی وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا گیا کہ آپ وہاں سے چلے جائیں. تو یہ جو تھے ایمان والے، یہ بھی پورے کا پورا جہاں پر شرک ہے تو وہاں سے حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے موو کر جائیں اور نکل جائیں. تو یعنی یہ بھی انبیاء کا طریقہ ہے، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ کو وہاں سے نکلنا پڑے گا. اور ایک آپ کو واقعہ یاد ہوگا، سیرت کا واقعہ ہے تو اسرائیلی روایت، لیکن اس واقعے کو حدیث میں کوڈ کیا گیا ہے کہ ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر اس کے دل میں اللہ کی طرف سے آیا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے اور مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، میں نے بڑا غلط کام کیا ہے. تو اس پہ وہ اس وقت کے ایک راہب کے پاس گیا، یا پادری تھا، اس کے پاس گیا اور جا کے اس سے کہا کہ مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں گناہوں کی زندگی چھوڑنا چاہتا ہوں، میں نے اتنے قتل کیے ہیں. تو اس نے اس کو کہا کہ نہیں، تم تو بہت گناہ گار ہو، تمہاری تو توبہ نہیں ہو سکتی، تمہاری تو توبہ ہو ہی نہیں سکتی. اس نے اس کو بھی کر دیا. اب 100 پورا ہو گیا. اب پھر نکلا اور کہا کہ مجھے کوئی بندہ پتا چلے اہل علم میں سے جو مجھے بتائے کہ میں اس گناہ کی زندگی سے کیسے نکل سکتا ہوں. تو اب وہ ایک جب راہب کے پاس گیا تو اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، تو سچی توبہ کر لے، تیرے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، لیکن ایک کام کر کہ اس بستی میں نہ رہو. اس بستی میں اگر رہو گے تو پھر دوبارہ صاف ظاہر ہے وہی اٹھنا بیٹھنا، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جھگڑالو لوگ ہوں گے، تبھی وہ قتل و غارت وہ بھی کرتا تھا نا. تو وہ اس کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، کسی فلاں بستی جو ہے وہ نیک لوگوں کی ہے، تم وہاں چلے جاؤ. اب وہ چلنے جیسے ہی چلا تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ اس کو موت آ گئی. جب موت آ گئی تو آپ کو پتا ہے کہ موت جب آتی ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں لینے کے لیے. یا تو وہ فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں جو اچھے لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں اور وہ خوبصورت شکل میں آتے ہیں، خوبصورت رومال کے پاس ساتھ آتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. تو وہ جو ہیں وہ ان کی شکلیں بہت خوفناک ہوتی ہیں، بہت خوف زدہ کرتے ہیں، صاف ظاہر اس سے مردہ بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے. اور پھر ان کے ہاتھ میں نا بدبو والا ٹاٹ ہوتا ہے، ٹاٹ کا پیس، گندا سا پیس ہوتا ہے، اور اس میں وہ اس روح کو رکھتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب وہ بندہ فوت ہوا تو دونوں طرف کے فرشتے آ گئے. جو نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں وہ بھی آگے، اور جو برے لوگوں کی کرتے ہیں وہ بھی آگے. اب انہوں نے جب آ کے تو کہا، تو اب مطلب بات جب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی روح قبض کرنے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہوا وہ یہ کہ زمین ناپی جائے، جس طرف کی زمین زیادہ ہے، یعنی اگر جہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ زیادہ ہے اور جس طرف جانا ہے وہ کم رہ گئی ہے، اس کو وہ فرشتے لیں گے جو توبہ قبول کرنے والوں کی روح کو جو قبض کرتے ہیں، جو نیک لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں. اور اگر یہ فاصلہ کم ہے اور ادھر جانے کا فاصلہ زیادہ ہے تو پھر وہ کریں گے جو برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کی شان کے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا، کیونکہ اس نے سچی توبہ کی تھی اور اس ماحول کو بھی چھوڑ دیا تھا. تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ سے سمجھ میں ہے کہ وہ اس کو نیک جو روح کو قبض کرنے والے لوگ ہیں، فرشتے ہیں، وہ اس کی جان کو قبض کر کے لے کے گئے تھے. تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے بھی کہا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے ان سے اعراض کر لیا ہے، کنارہ کشی کر لی ہے، ان کے باطل عقیدے کو تم نے نہیں مانا، اس کا انکار کر دیا ہے، تو پھر جس کی وہ اور جس کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی، تو پھر کیا کرو، اب
فأووا إلى الكهف ينشر لكم رحمة ربكم من رحمته. اور پھر پناہ لے لو. فآوا، آوا کا مطلب ہوتا ہے آوا ماوا ٹھکانا. تو پھر پناہ لے لو الی الکہف، غار کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی اب ان کی جب کوئی بات تم نے نہیں ماننی، ان کے معبودان باطل سے بھی کنارہ کشی ہو گیا، تو اب تم کسی غار میں پناہ لے لو. فآوا، پھر پناہ لے لو، جگہ لے لو، جا گھسو کسی غار میں. تو پھر کیا ہوگا، اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ اور ینشر لکم، ینشر لکم وہ پھیلا دے گا. نشر ہوتا ہے نا پھیلانا، جیسے بادل پھیلتے ہیں، تو وہ پھیلا دے گا تم پر کیا چیز؟ رحمت من رحمتہ، یعنی تمہارا رب جو ہے وہ اپنی رحمت تمہارے اوپر پھیلا دے گا. رحمت سکینت جب آتی ہے نا تو انسان بھوکا بھی سکون میں ہوتا ہے، خالی ہاتھ بھی سکون میں ہوتا ہے. اور انسان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہونا تو مال اس کا دروازوں سے باہر نکل رہا ہو، تو جوریاں اس کی اتنی ہوں کہ وہ کافی نہ ہوں اور کم پڑ رہی ہوں، تو پھر بھی اس کو سکون نام کی چیز نہیں ہوتی. سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنا رحم کرتا ہے تو اس کے اوپر سکینت نازل کرتا ہے. اس لیے آپ سے نے فرمایا نا کہ جب کوئی اللہ کی کلام کی مجلس میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف جو دعوت دی جا رہی ہوتی ہے اس مجلس میں اگر کوئی بیٹھتا ہے تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور فرشتے ان پر اپنے رحمت سے پر پھیلا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں. اہل علم پر، اہل قرآن، جو بھی مطلب مل جل کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو اپنی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ کہف والے جو ہیں، کہ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں کنارہ کش ہو گئے ہو، تو اب تم کسی غار میں جا کنارہ کش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، تو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا. اور وَهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، وَهَيِّئْ لَكُم، اور وہ آسان کر دے گا تمہارے لیے، من امرکم تمہارے کاموں میں، مرفقہ یعنی سہولت پیدا کر دے گا، آسانی پیدا کر دے گا تمہارے کاموں میں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا آسانی پیدا کی کہ ہر انسان کی حاجت ہے، بھوک لگتی ہے اس کو تو اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کی حاجت ہوتی ہے، پھر اگر اس کو کھا پی لیا ہضم ہو جائے تو اس کو واش روم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی ساری ضرورتوں کو بالکل جیسے وہ جنت میں پوری ہوں گی، ہر چیز جو ہے وہ ان کو ملے گی اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون کے لیے ایک ان کو نیند ان پر طاری کر دی، اور دوسرے نمبر پر ان کو یہ کر دیا کہ کوئی چیز نہ ان کو دھوپ تنگ کر رہی تھی، نہ ان کو پیاس تنگ کر رہی تھی، نہ ان کو بھوک تنگ کر رہی تھی. تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جب اللہ کے لیے انسان ہجرت کرتا ہے، اب ان لوگوں نے ہجرت کی تھی غار میں، تو اللہ نے غار میں ان کی ہر چیز کا بندوبست ایسا کر دیا تھا کہ کوئی چیز ان کو تکلیف نہیں دیتی تھی. ایون آپ دیکھیں کہ زمین کے اوپر کچھ عرصہ کوئی چیز پڑی رہے تو زمین کے اندر سے کیڑا نکلتا ہے جو اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے. تو ان لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ نہ ان کو زمین نے کھایا، زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو کروٹیں بھی بدلا رہے تھے، اور کسی کو اس طرف آنے بھی نہیں دیا. حالانکہ اس بادشاہ نے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈھونڈا نہیں ہوگا؟ اس کو بہت زیادہ ڈھونڈا گیا تھا ان نوجوانوں کو، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کی توحید کا دامن تھام لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر شر سے حفاظت فرمائی تھی. تو یہاں پر بھی کہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کر لیا. اور پھر یہاں پر ہم یہ بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہجرت کی تھی نا. آپ کو پتا ہے جب ہجرت مدینہ آپ نے کی تھی تو وہ کتنا مشکل وقت تھا کہ دشمن جو ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہیں، اور اسی رات انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے. اور انہوں نے ایک تجویز یہ کی تھی کہ سارے جتنے بھی قبائل ہیں نا، سارے قبائل کے لوگ جو ہیں وہ مل کے یک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلا دیں گے. اب جس کی تلوار بھی کام کر گئی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قریش کس سے لڑیں گے، پھر وہ مجبور ہو جائیں گے، اور مجبوراً وہ خون بہا لے لیں گے، اور خون بہا ہم لوگ دے دیں گے، اور بس یہ ہماری جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ ایک فتنہ سمجھ رہے تھے نا، اس سے ہمیں نجات مل جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس طرح سے کی کہ ان کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے آئے تھے. سورہ انفال میں آتا ہے نا کہ وہ ان کے درمیان سے ان کے اندر آئے، اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، اور ان کی آنکھوں پہ وہ ایک کنکریوں کا نا ایک مٹھی بھر کے تو آپ نے ان کے اوپر ڈالی تھی. تو وہاں پر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت، جب آپ وہ پھینک رہے تھے تو آپ نہیں پھینک رہے تھے،
بلکہ یہ کیا تھا، اللہ کے حکم سے اللہ نے بتایا تھا کہ ایسے کرو، تو بس ان کا یہ ہے کہ ایک ظاہری ایک اسباب ہو جائے گا اور ان کا کام جو ہے وہ دیکھنا ان کی آنکھیں ختم کر دیں گی. تو وہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئی. پھر یہاں تک کہ وہ غار سور میں بھی چڑھ جاتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے تو وہ ہمیں پا لیتے، ہم ان کو نظر آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی، ان کو ہمت ہی نہیں ہوئی. تو یہ سارا کنٹرول جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمارے جسم کا بھی، کسی دوسرے کا بھی، کسی دوست کا جسم بھی اللہ کے قبضے میں ہی ہے، اور کسی دشمن کا جسم بھی اللہ کے قبضے میں ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں جب ہے، جب اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا پرسان حال ہے، تو پھر ہمیں کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں بھروسہ اللہ پر کرنا پڑے گا، توکل اللہ پر کرنی پڑے گی. اس میں آئیں بائیں شائیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ نہیں کیا، میرے یہ کرنے سے ہو گیا، اس کے یہ کرنے سے ہو گیا، اس نے مجھے روک دیا، اس نے مجھے کر دیا، نہیں. یہ اس اور میں اور تو اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ کی توحید پہ ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اللہ کے سوا ہم کسی اور کو اس مقام پر کسی صورت نہیں، اس کے قریب بھی کسی کو اور کو نہیں جانے دیں گے. تو بس بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت بھیج دیتا ہے، اور پھر ہمارے سارے کاموں کے لیے وہ خود کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اپنے دین کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا حصہ اس میں رکھ دے، اور ہمارے سارے کاموں کے لیے تو خود کافی ہو جائے. وہ ایک بڑی پیاری بہن ہے، وہ جب دعا کرتی تو کہتی ہیں اے اللہ دنیا کے سارے غم تو لے لے اور آخرت کا غم ہمیں دے دے، آخرت کا ہمیں غم کرنے والا بنا دے، دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے غم ہیں یہ تو خود ہی ان کے لیے کافی ہو جائے. تو واقعی حقیقت ہے کہ انسان کے دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور ہمارا سب سے زیادہ خیر خواہ، ہمارا سب سے طاقتور ہستی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. تو اس کے سپرد جب ہم کوئی کام کر دیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم دیکھو گے اس کو، سورج کو. اب دیکھیں کہ اگر بندہ اللہ کی توحید پہ لگ جاتا ہے تو اللہ یہ جو اجرام فلکی ہیں جن کا ہمارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہماری خدمت کے لیے لگا دیتا ہے. اور ویسے بھی اللہ نے لگایا ہوا ہے، یہ تو بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا. ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہوائیں، ہر ایک کو ہماری خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے. لیکن اس وقت کوئی خاص ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، کہ آپ دیکھیں گے کہ سورج طلوع ہونے کے وقت غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے. یعنی ڈائریکٹ آپ کو پتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں جو پڑتی ہیں بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں، اور جب غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی، اور جب بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے تب بھی اس کی شعاعیں کافی اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو وہ نیند سے اگر کوئی پردہ نہ ہو تو بندے کو جلدی جاگ آ جاتی ہے جب سورج کی کرنیں دیکھتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا کہ وہ غار کے منہ کو چھوڑ کے وہ اس کے دائیں طرف ہو کے چڑھ جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں طرف اتر جاتا. ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے شمال کی طرف ان کا منہ تھا، کہ وہ ان کی نیند کو وہ سورج بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وَهُمْ اور وہ سب تھے، فی فجوۃ من، اس کے کشادہ کھلی غار میں پڑے ہوئے تھے. یعنی ان کی غار اتنی کھلی تھی کہ جو نوجوان جتنے بھی تھے، 9-10 تھے یا 7-8 تھے، یہ جو بھی تھے وہ سارے کے سارے اس میں سوئے ہوئے تھے اور بڑے آرام سے کمفرٹیبل. غار آپ کو پتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غار ایسی بن گئی کہ کیونکہ اللہ نے بنائی ہے نا غاریں بھی، ہر چیز کا مالک تو وہ ہے، وہ ایسی تھی کہ وہ آرام سے اس میں کھلی غار میں پڑے ہوئے تھے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانیاں جب اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتا ہے تو کس طرح سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کے ایمان کو اتنا پسند کیا، اتنے جذبے سے، اتنے جوش سے، اتنے اخلاص کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنایا، اور ان کو بھی پتا تھا کہ صاف ظاہر ہے کہ ایون ان کے گھر والے بھی، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا سورہ مریم میں. تو یعنی وہ ان کے سگا باپ ان کا دشمن ہو گیا تھا،
تو یہاں پر بھی صاف ظاہر ہے کہ جتنے بھی رشتے دار تھے جن کو بادشاہت کے لتے لگ چکے ہوئے تھے وہ تو نہیں اس کو چھوڑنے والے تھے، تو وہ سارے ان کے خلاف ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے رب کو مانا تھا، اپنے رب کی بات مانی تھی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی ان کا کر دیا، ان کے خدمت پہ لگا دیا، اور ان کے غار کو بھی کھلا کر دیا. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، پھر ہرگز نہیں تجدہ تو پائے گا لہو اس کے لیے ولیا مرشدا، ایسا رہنما جو ان کی رہنمائی کرے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو پکڑنا ہے اللہ کی رسی کو، جو اللہ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو وہ اللہ کی رسی قرآن ہے. قرآن کو اگر ہم تھام لیں گے، قرآن کے سائے میں ہماری زندگی گزرے گی، تو وہ عیش ہی عیش ہوگی، آرام ہی آرام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور جس کو وہ کر دے اس کو کوئی کرنے والا نہیں ہے، گمراہ کرنے والا نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. اور ہر چیز جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کا ولی ہو، اس کا ساری دنیا دشمن بن جائے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہم نے اپنے آنکھوں دیکھا سمجھے حال ہے، سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب مخالف ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے ساتھ نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ابھی بھی نام گرامی جو ہے وہ بلند ہے. ابھی بھی ہم ہر وقت اور دنیا میں ہر وقت ہر جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا جان نشین وہ قائم و دائم ہیں. اسی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظ، اور تم انہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں. وَهُمْ رُقُودٌ، اور وہ تو سوئے ہوئے تھے. یعنی ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ سوتے اس طرح سے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ بھی سمجھیں کہ کھلی آنکھوں سے سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. وَنُقَلِّب، قلب کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، الٹ پلٹ کرنا. وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر رہے تھے، ہم الٹ پلٹ کر رہے تھے انہیں، ہم ان سب کو، ذات الجمین دائیں طرف، وذات الشمال اور بائیں طرف. یعنی ہم ان کو دائیں اور بائیں طرف جو ہے وہ پھیر رہے تھے، یعنی ان کی کروٹیں جو ہیں وہ ہم ان کو دلا رہے تھے. قلب کا مطلب ہوتا ہے نا پھرنا، جلدی جلدی پھیرنا. یعنی اگر ایک ہی جگہ پہ انسان رہتا ہے جسم اس کو مٹی کھا جاتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا جو سیلز ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بھی دلا رہے تھے. اور پھر اس میں یہاں پر ایک اور چیز کو دیکھیں، ذات الیمین و ذات الشمال، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف کا ذکر ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا ہے آپ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، دائیں ہاتھ سے کرتے تھے. چاہے وہ کپڑے پہنے جا رہے ہیں تو بھی دائیں، اور اگر دائیں ہاتھ یا دائیں پاؤں سے شروع کریں گے، جو بھی ہو رہا ہے دائیں ہاتھ سے ہو رہا ہے، دائیں طرف پہلے اور پھر بائیں طرف جو ہے وہ کام ہوگا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطن پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ بالوصید، اپنے جو ہے نا ہاتھ اس پہ چوکٹ پہ پھیلائے ہوئے تھا. یعنی اپنی جو تھی جہاں پر غار تھی، غار کے منہ پہ وہ کتا بھی ان کا، جب وہ نکلے تھے تو ان کے ساتھ ان کا کتا بھی نکل گیا تھا. اچھا، یہاں سے کتا جو ہے اس کے بارے میں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ کتے کو آپ ایز اے پیٹ نہیں پال سکتے. ہاں، اگر کسی کو اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے چاہیے وہ پال سکتا ہے، یا شکار کرنے کے لیے سدھایا ہوا کتا کو اس طرح سے پالنا چاہے تو وہ پال سکتا ہے. یہ دو چیزوں کے تو اس کے پاس آپشن ہیں. لیکن اگر کوئی شوکیہ کتا پالے گا، اس کے بارے میں کل میں نے ایک وہ بڑی حدیث جب پڑھی تو مجھے بڑا خوف بھی آیا اس پہ کہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایک قرات اگر وہ صدقہ کرے تو اس کا قبول نہیں. جیسے ایک قرات صدقے کی جو نیکیاں اس سے لے لی جاتی ہیں نا، تو اس طرح سے اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی. اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، ایک قرات نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. یہ تو ایک قرات کہا جاتا ہے پہاڑ کو، احد پہاڑ جو ہے نا اسپیشلی اس کو. اور احد پہاڑ جو ہے اس کی لینتھ آپ دیکھیں کہ 7 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے. تو کتنی بڑی نیکیاں اس کی روزانہ کے بیس پہ جائیں گی. تو اس کا پھر کیا بنے گا؟ یہ جو شوکیہ کتا پالتا ہے کہ، اور آج کل یہ
ٹرینڈ چل چکا ہوا ہے کہ جو زیادہ ماڈرن لوگ ہیں وہ لوگ ان چیزوں کی طرف بہت جلدی سے وہ ہوتے ہیں، اور آگے بچوں میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو کتے کو ایز اے پیٹ پالنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو صرف اور صرف آپ حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے پال سکتے ہیں. یہ 2 مقاصد ہیں آپ کی نظر میں. آپ کو جن کی اجازت ہے جو پہنے. اس کے علاوہ کتا جو ہے وہ پھرے اپنا شکار خود کھائے. اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ اس کو رزق دے گا. تو جس طریقے سے ہم اس کو کھانا دیں گے تو اس کو یہ ہو جائے گا تو اس کو وہ ہو جائے گا، اس کی کسی سہولت کے ہم مکلف نہیں ہیں. اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ اس کو خوراک دے گا، لیکن گھروں میں آپ اس کو اس طرح سے نہیں رکھ سکتے. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تو یعنی کوئی بھی شخص ان کو جھانک لیتا، طلعت کا مطلب اطلاع سے آپ یاد رکھیں نا اس کو، یعنی ان کی طرف جھانک لیتا، لولیتا تو پھر ضرور پھر جاتا، منہم ان سے، فرارن بھاگ کے. فرار ہوتا ہے نا، جب آپ نے دیکھا ہے نا کہ تیز بھی بھاگتے ہیں اور چھپ چھپ کے بھی بھاگتے ہیں کہ کسی کو نظر نہ آئے. تو یعنی جس سے چھپنا چاہ رہے ہیں کم از کم اس کی نظروں سے اوجھل ہو کے تو بھاگتے ہیں، جس کو فرار کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ان کو جھانک لیتے، یعنی ان کی طرف جھانکتے، تو ضرور پیٹ پھیر کے بھاگتے اور اتنا کہ فرار ہو جاتے. وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. وَلَا مُلِئْتَ کا مطلب ہوتا ہے بھر جانا. اور ملء الارض پڑھا ہوا ہے نا ہم نے، جنہوں نے سورہ آل عمران پڑھی ہے انہوں نے پڑھا نا کہ زمین بھر کا سونا. تو یہ بھر کا یہ ہے وَلَا مُلِئْتَ، اور تو بھر جاتا منہم ان سے رعبا، روب. یعنی یہ اتنا یہ خوفناک ایک منظر تھا کہ ینگ لڑکے، جوان لڑکے سوئے ہوئے ہیں، اور سوئے ہوئے اس طرح سے تھے وہ کہ جیسے ایسے لگے کہ جیسے کچھ دیر سستانے کے لیے بندہ لیٹتا ہے نا، اس طرح سے. ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور ایک بڑا سا خونخوار سا کتا جو اس کی چوکھٹ پہ بیٹھا، ہاتھ اس نے بھی پھیلائے ہوئے تھے. تو صاف ظاہر یہ سارا منظر ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بھی دیکھتا تو بھاگ کے خوف سے ان سے دور بھاگ جاتا، فرار ہو جاتا ان سے، اور ان کی کوئی خبر اس کی طرف رکنے کی کوئی ہمت نہ کرتا. تو یہاں تک آج ہمارا سلیبس تھا. تو اس میں یہ ہے کہ جو مین اس کا اگر میں کہوں کہ ایک لفظ میں یا ایک سینٹینس میں آپ اس کو سمجھیں تو وہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بھروسہ اللہ پر رکھو. اللہ کی توحید پر جب آپ کا پکا ایمان ہے تو زمین کی کیا، آسمان کی کیا، کائنات کی ہر چیز آپ کی نوکر ہے. وہ آپ کے تابع چلے گی، وہ آپ کی حفاظت کرے گی. یہی ساری چیزیں ہیں نا جو ہمارے لیے حفاظت کا بھی کام کرتی ہیں. اور یہی چیزیں جو ہیں انہی سے اب سورج سے ہی کچھ شعائیں نکلتی ہیں، کوئی ماحول ایسا بنتا ہے کہ جرمز پلتے ہیں، اور جیسے وہ کووڈ آیا، یہ بیماریاں آئیں، یہ ساری، اور اللہ ہی کی مدد سے یہی چیزیں جو ہیں ان سے ہماری پروٹیکشن کا بھی کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو ہمارا کر دے گا اگر ہم سارے اس کے ہو جائیں گے. وہ ایک شعر بھی ہے نا، کی محمد سے وفا تو نے، تو اس میں شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین کیا چیز ہے، لوح و قلم سب تیرے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے وفا کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے پیچھے چلا جائے، اور ان کی تعلیمات، دی ہوئی تعلیمات میں انہی کے ذریعے سے یہ قرآن بھی ہم تک پہنچا ہے، اور یہ قرآن کے واقعات بھی ہم تک پہنچے ہیں. تو اب سورہ کہف کو اگر ہم نور بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا پڑے گا. اس کو سوچ کے پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، اس سے نتیجے اخذ کریں گے. ابھی جتنا ہم نے پڑھا ہے 18 آیتیں، اس میں ہی دیکھیں تو کتنی بڑی حکمت ہے، کتنی بڑی باتیں ہیں جو ہم نے سنی ہیں کہ اللہ سے ہی ہدایت مانگنی ہے، اللہ سے ہی رہنمائی مانگنی ہے، اور اللہ ہی رہنمائی کرے گا، اور اللہ کو رب ماننا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی دو رائے جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر کاربند رکھے، اور اللہ تعالیٰ جیسی کہ اس کی ذات خود ہی، یعنی ہم اس کی ایسی تعریف کریں کہ جیسی کہ اس کے شیان شان ہے، اللہ تعالیٰ کے شیان شان ہے، ویسی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی توحید بیان کریں. اس کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی انعامات اس نے ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں، ان سب کے شکریہ ادا کریں. اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے لیے سب کی بریائی ہے، اسی کے لیے سب بڑائی ہے. ہم کچھ نہیں ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. ہم اس اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارا ایک ہی خدا ہے، ہمارا ایک ہی الہ ہے، اس کی بہت ساری مخلوقات ہیں. تو ہم اس سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا ایک ہی اللہ ہے، اللہ تو ہمارا ایک ہی معبود ہے، اللہ تو ہمیں کبھی نہ چھوڑنا، ہمیں ہر گمراہی، ہر جہالت،
ہر بدعت ہر برائی سے اللہ دور کر دے. ہمیں ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے جا, ہمیں ہاتھ پکڑ کے جہنم کے رستوں سے موڑ دے. ہم بہت کمزور ہیں لیکن بہت لالچی ہیں, بہت جلدی شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. تو اللہ وہ ہمیں لالچ دلاتا ہے, وہ ہمیں امیدیں دلاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اللہ تو ہمیں اپنی ساری امیدیں اپنے ساتھ وابستہ کرنے والا کر دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہمارے والدین ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے. جتنے اہل ایمان اس وقت تک دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین سب کی مغفرت کر دے. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد سے نوازے. جو بچے اور بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح رشتے کرے. جو بے روزگار ہیں, جو قرض دار ہیں, اللہ تعالیٰ رزق حلال سے ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ مقروض کو قرض سے نجات دے اور اللہ تعالیٰ بے روزگار کو حلال روزیاں عطا فرمائے, وافر روزیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات ضروریات کے لیے کافی ہو جائیں. جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو نہیں مانگا اور اللہ آپ کو پتہ ہے ہمارے حق میں بہتر ہے تو اللہ ہمیں وہ سب عطا کر دے. اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان کی ساری جو دلی خواہشات ہیں, ان کی ضروریات ہیں, ان کی حاجات ہیں, ان سے اللہ تو واقف ہے, سب کی ضروریات حاجات کو تو پورا کر دے. ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اپنا فرما بردار رکھنا, اپنا اطاعت گزار رکھنا اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. ہمیں ہمارے کان, ہماری آنکھیں, ہماری زبان, ہمارا جسم یا اللہ اس کو تو ہمارا وارث بنا دینا, ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. اور اللہ تو اپنے سوا کسی کے در پہ ہمیں جھکنے والا نہ بنانا. ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پر عمل کرنے والا بنانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دین کے خادموں میں ہمارا نام لکھ دے, اسپیشلی قرآن کے خادموں میں. یا اللہ قرآن کی خدمت کے لیے تو بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں. اللہ ہم بھی قرآن کی خدمت گزاروں میں اپنا نام چاہتے ہیں, ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے اور ہماری اولادوں کو قرآن اور حدیث کا قاری و حافظ بنا دے. ہماری قیامت تک کی نسلوں کو ایمان پر رکھنا, یا اللہ ان کو ایمان پر رکھنا. ہمارے بچوں کے جان مال ایمان کی تو خود حفاظت فرمانا, ہر شر سے, ہر شیطان سے, ہر جن سے, ہر انسان سے. اللہ ہم سب کی بھی پروٹیکشن فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.